ہماری یہ عام عادت بن چکی ہے کہ جب کسی سے ملتے ہیں یا کسی کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی اس کے بارے میں ذہن میں کوئی بات بٹھا لیتے ہیں کہ یہ تو ایسی ہی ہے۔ مثلا کسی کو حجاب کے بغیر دیکھ لیا تو سمجھ لیا کہ بس اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں۔ کسی کو کسی خاص مجلس میں دیکھ لیا تو اس کے بارے میں سوچ لیا کہ یہ تو بری ہی ہے۔ کسی کو نئے فیشن کا لباس پہنے دیکھ لیا تو سوچ لیا اس کو تو کوئی دین کی بات بتانے کا فائدہ ہی نہیں، اس نے کون سا سننی ہے۔ ہم آخر کیوں فوراً ججمنٹل ہو جاتے ہیں کہ خود سے خود فیصلے سنا دیتے ہیں، خود ہی یہ رائے قائم کر لیتے ہیں کہ فلاں کو اللہ رسول سے کوئی محبت ہے ہی نہیں، نہ اس کو دین کی بات سننے کا کوئی شوق ہے اور نہ ہی اس نے کبھی سدھرنا ہے۔ ہم لوگوں کو گنجائش نہیں دیتے، ان کو وقت نہیں دیتے، اور وہ کام جو اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے فیصلے سنانے کا، وہ آج میں نے اور آپ نے خود اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ اسی وجہ سے ہر دوسرا شخص ہمیں منافق، سخت گناہگار، نافرمان اور برا دکھائی دیتا ہے۔ واقعی جب اپنے عیبوں سے نظر ہٹ جائے اور اپنی حالت کی فکر نہ رہے تو دوسروں کے عیب ہی نظر آئیں گے۔ اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہم میں تو بالکل تکبر نہیں، ہم تو بہت ہی عاجز مزاج ہیں۔ انسان میں عاجزی تب آتی ہے جب اس کو دنیا کا ہر شخص اپنے سے بہتر نظر آنے لگتا ہے۔ اور قرآن کریم نے کتنی پیاری بات ہمیں سمجھا دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا كَذَلِكَ كُنْتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تم بھی تو پہلے اسی طرح تھے تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا۔ اگر کوئی دوسرے میں عیب نظر آئے تو سوچیں کہ میں بھی تو پہلے ایسی ہی تھی، یہ تو اللہ نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے ہدایت دے دی، ورنہ میں کوئی ہدایت یافتہ پیدا تو نہیں ہوئی تھی۔ یہ سوچیں گے تو دوسروں کے لیے ججمنٹل نہیں ہوں گے۔ دوسرے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لوگوں کو وقت لگتا ہے اصلاح کرنے میں، ان کو گنجائش دیں۔ یہ نہ سوچیں کہ آج میں نے کسی کو غلط کرتے دیکھا ہے تو اب یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ نہ جانے وہ اپنے اندر کتنی اسٹرگل کر رہا ہو، کتنی بار اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہو، اور کیا پتا کل کو وہ ہم سے کہیں زیادہ بہتر بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جس نے شراب پی ہوئی تھی۔ اب اس کو کوڑے مارے جانے تھے۔ پہلے بھی وہ کئی بار شراب پینے کے جرم میں پکڑا گیا تھا۔ ایک صحابی نے جب یہ دیکھا تو اس کو برا بھلا کہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا اسے برا نہ کہو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بہت کچھ سمجھاتی ہے کہ کسی ایک شخص کا ایک برا کام دیکھ کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کے دل میں اللہ رسول کے لیے کوئی محبت ہے ہی نہیں، اور کیا پتا وہ اس عادت کو چھوڑنا چاہتا ہو مگر بار بار اس سے یہ کام ہو جاتا ہو تو اس کو وقت لگے اس سے نکلنے میں، مگر اس کی ایک بات دیکھ کر اس کو لان تان مت کریں، تو کبھی کسی کی ایک برائی سے اس کے بارے میں حتمی رائے قائم نہ کر لیں، بلکہ اس کے حق میں دعا کریں کہ اے اللہ اس کی بھی اصلاح فرما دے اور میرے عیبوں کی بھی اصلاح فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔